السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول واوسط واخر كلامنا۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوق کو اپنے حکم مبارک سے پیدا فرمایا، اور ان تمام میں سے انسان کو ایک بہت ہی اچھا، خوبصورت، اشرف مخلوق بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ انسانی ایسی مخلوق ہے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، اور ہر چیز، ہر نعمت اللہ نے بخوبی انجام دیا ہے۔ کوئی چیز کی، کسی نعمت کی اللہ نے کمی نہیں چھوڑا۔ دونوں آنکھ دیے، کبھی کسی طرح کی غلطی اور کوتاہی سے ایک آنکھ میں کوئی غلطی کم و بیش کی آ جاتی ہے تو بندہ وہ کام دوسری آنکھ سے بھی کر سکتا ہے۔ اللہ اگر ایک ہی آنکھ دے دیتا تو ایک آنکھ ہماری تکلیف اور پریشانی میں ہو جاتی، تو سارا سسٹم ہمارا بند ہو جاتا، دیکھ نہیں پاتے تھے۔ جب آنکھ سے کسی چیز کو نہیں دیکھتے تھے تو دل سے سمجھتے بھی نہیں تھے۔ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ بندے کو دونوں آنکھ اس لیے دیے کہ کبھی ایک چیز، ایک آنکھ کے اندر کوئی پریشانی آ کر وہ دیکھنا بند کر دے تو وہ بندہ وہ کام دوسری آنکھ سے کر لے۔ اب ایسے ہمارے اندر کتنے بے شمار نعمتیں اللہ نے دیا۔ کان کا بھی یہی معاملہ ہے، ہاتھوں کا بھی یہی معاملہ ہے، پیروں کا بھی یہی معاملہ ہے، جسم کے بہت سارے اعضاء کا یہ معاملہ ہے۔ جب ایک نہ کام کرے تو اسے سپورٹ کرنے کے واسطے، اس کا کام کرنے کے واسطے دوسرا عضو اسے ساتھ دیتا ہے۔ ایسے ہی پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، انسان کے جسم کے اندر اللہ پاک نے ایک گوشت کا لوتھڑا بنا کر رکھا ہے۔ اس انسان کا معیار پوری زندگی کا، نیک ہو، بد ہو، اچھا ہو، برا ہو، صحیح غلط، سارے چیزوں کی زندگی، پوری زندگی کا جو ہے معیار اس ایک گوشت کے لوتھڑے پر مشتمل فرما رکھا ہے۔ جب وہ گوشت کا لوتھڑا، ایک ٹکڑا وہ بن جاتا ہے
تو انسان پورے اعمال کے ساتھ اس کی پوری زندگی بن جاتی ہے۔ وہی اگر گوشت کا لوتھڑا اگر خراب ہو جاتا ہے تو پھر اسے ساتھ دینے والا کوئی دوسرا حصہ نہیں ہے۔ آنکھ کی طرح دوسرا نہیں ہے، کان کی طرح ایک میں سنائی کم دے رہا چلو دوسرے میں سن رہا ہے، ایسا نہیں۔ زبان سے بول تو نہیں سکتا، کم از کم اشارے کر سکے، ایسا بھی نہیں۔ ایک پیر سے نہیں دوسرے پیر سے سہارا لے کر چل رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم کے اندر ایک اللہ نے مبارک اور پاکیزہ اچھا دل بنا کر رکھا ہے، وہ ہے گوشت کا ٹکڑا اور لوتھڑا۔ اللہ نے دو دل نہیں بنائے، ایک دل بنائے۔ اچھا ہے تبعیض کی اچھائی ہے، اگر برا ہو گیا تو اس کا سارا بدن جسم پورا انسان برا ہو جاتا ہے۔ اس دل کو ساتھ دینے کے واسطے دو دل نہیں بس ایک ہی دل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کا بن جانا انسان کا پورا بن جاتا ہے، اس کے اعمال بن جاتے ہیں، اس کی زندگی بن جاتی ہے، اس کی دنیا بن جاتی ہے اور اس کی آخرت بن جاتی ہے۔ انسان کا اگر دل خراب ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر خرابی آ جاتی ہے تو اس کا جسم بھی خراب، اس کے اعمال بھی خراب اور اس کی دنیا بھی خراب، اس کی آخرت بھی برباد۔ دیکھیں اتنا بڑا انسان ہے، چھوٹا سا 100 گرام کا دل اللہ نے اسے رکھا، پوری کامیابی اور ناکامی کا رزلٹ اس دل کے اوپر رکھا۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ پاک انسان سے یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے تو بنا ہوا دل لے کر آ جا، یہ آسمانوں کی ضرورت تیرے لیے، زمینوں کی ضرورت تیرے لیے، ہوائیں پانی کی ضرورت تیرے لیے، اناج تیرے لیے، روزی روٹی ساری تیرے لیے، عزت شہرت سب کچھ تیرے لیے، تیرے اہل و عیال تیرے لیے، تیری دولت اور مال سب کچھ تیرے لیے، تجھ میں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک میری طرف بنا ہوا دل لے کر آ جا۔ اور اس کے بدلے اللہ نے کیا کرتے ہیں؟ دلوں کا سودا کرتے ہیں۔ اللہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، انسانوں کی جان کے، ان کے مال کے، ان کے ہر چیز کے بدلے میں اللہ نے جنت کو دے کر خرید لیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بنا ہوا ایک دل لے کر آ جائے، اس کے بدلے میں پورے جنتوں کا حقدار تو ہی ہے۔ ہم ایک دل بنا کر اللہ کے پاس جائیں، جنت کے حقدار ہمیں، ہمارے حق میں جنت۔ مثال کے طور پر جب ہم بازار مارکیٹ خریدنے کچھ جاتے ہیں، کوئی سبزی خریدتا ہے، کوئی پھل فروٹ خریدتا ہے، کم دام میں ہو، کسی پھل کے اندر کوئی خرابی ہے، ایک سیب خرید لی، اب اس میں ذرا ڈیمیج ہے، دیکھنے کو پورا پھل بڑا شاندار خوبصورت ہے، ایک جگہ سے سوراخ پڑا ہے، خرابی آ چکی ہے، ہم پیسے دے کر اسے خریدنے کو تیار نہیں ہوتے کہ بھئی یہ نہیں چاہیے، دوسرا انہیں خراب ہو چکا ہے۔ سبزی ترکاری خریدتے ہی بازار میں کسی چیز کے اندر، آلو ہو، ٹماٹر ہو، کوئی بھی چیز اس کے اندر خرابی ہے، یعنی گھٹیا چیز ہمیں نہیں خریدتے، پیسہ تو لے لیکن سامان اچھا ہونا ہے، یہ چیز ہمارا دل کبھی گواہ نہیں دیتا۔ اس بات کو ہم ذرا غور کریں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں سامنے اپنے دربار میں کھڑا کر کے ہماری بھی چھان بین کرے گا، جیسے ہم پھل سبزی فروٹ کی دیکھ کر جو ہے خریداری کرتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نہ تمہارے شکل و صورتوں کو دیکھا جائے گا، نہ تمہارے خاندان حسب اور نسب کو دیکھا جائے گا،
نہ تمہارے دولت مند ہونے کو دیکھا جائے گا، اللہ دیکھتے ہی تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ 100% مکمل ہمارا دل اللہ کی طرف رائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں بنا ہوا ہے، تو پھر اس بندے کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی آفت نہیں، وہ بخش سے بخشائے گا، اللہ اس کے حق میں جنت کر دے گی۔ اس لیے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت میں اس نے زندگی گزاری تو ایک عظیم کامیابی سے کامیاب ہو گیا۔ تحقیق کہ اس نے ایک عظیم کامیابی سے جو ہے کامیاب ہو چکا، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا۔ تو یہ دل کا معاملہ اللہ نے انسانوں کے سامنے پیش کیا کہ بندے کو اگر 2 دل ہوتے تو چاہے وہ جب 2 دل سے کچھ بھی کر سکتا تھا، ایک دل اللہ کے لیے، ایک دل شیطان کے لیے، ایک دل نبی کے لیے، ایک دل دنیا والوں کے لیے، اللہ نے یہ 2-3 اعضاء کو پیدا کرنے کے بعد صرف ایک دل کو پیدا کر کے، ایک دل کو بنا کر کے بندے کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھ ایک دل جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہو جائے، اس میں کسی کو جو ہے شریک نہ کرے اور اس میں کسی دوسرے کا حصہ نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے ایک دل ہو۔ کسی ایک قوم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ قوم اندھی تھی۔ حضرات مفسرین اکرام اس کی تشریح میں فرماتے ہیں اندھے ہونے کا مطلب سر کے آنکھ نہیں تھے، ایسا نہیں کہ دور کے نبی اور پیغمبر کو نہ مانا، ان کے طریقوں کو نہیں اپنائے تھے، انہیں پہچانے نہیں تھے، انہیں سمجھ نہیں پائے تھے، تو اس لیے اللہ نے اس قوم کو فرمایا کہ وہ قوم اندھی تھی، دنیا میں رہنے تک کی اندھی نہیں۔ فرمایا آگے جب قیامت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی اس وقت بھی وہ اندھی رہے گی۔ بس وہی قوم اندھی نہیں، جب آج میں اور آپ بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، ہمارے اعمال، ہمارے طریقے، ہمارے اخلاق شریعت مطہرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو ہمیں بھی اندھے ہیں۔ یہ ہماری ڈپلیکیٹ اور جھوٹی آنکھیں ہیں جو دنیا دکھانے کے واسطے اللہ نے ہمیں کھلا رکھا ہے، ورنہ اندر سے دل کی آنکھوں سے ہم اندھے ہو چکے ہیں۔ ہم نے نبی کا چہرہ نہیں پہچانا، ہم نے نبی کی زندگی کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کے خوف کو اپنے دل میں نہیں اتارا، تو ہمیں بھی اندھے ہیں۔ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ ہم بھی اندھے ہیں، اللہ نے اسے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، یہ دنیا میں بھی اندھے رہیں گے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی اندھے رہیں گے۔ دنیا میں کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان ہوگا، اور آخرت میں تو آخرت کا نقصان ہوگا۔ جس کی دنیا تباہ ہو جائے، جس کی دنیا برباد ہو جائے، جس کی دنیا میں سب کچھ ختم ہو جائے، سمجھے کہ اسے کچھ نقصان نہیں ہوا، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے دین اور ایمان سے اسے کچھ نقصان ہوتا ہے، دین سے دوری ہوتی ہے، تو سمجھ جائے کہ سب کچھ اس کا برباد ہو گیا۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات والی زندگی ہماری زندگی ہے، آپ کی نافرمانی والی زندگی ہماری زندگی نہیں، ہماری زندگی سے لاکھ بہتر درجے زیادہ جانوروں کی زندگی ہے، ہماری زندگیاں اس سے بھی بدتر ہے۔ کہ دوستو بزرگو، اللہ نے عقل سلیم دیا، دماغ دیا، دل دیا، سب کچھ دیا، ساری دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہمیں پہچاننے کا علم ہے، اس کی معلومات ہم رکھتے ہیں، لیکن اللہ کا خوف اپنے دل میں نہیں اتارے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت اور ان کے مبارک طریقے ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آئے۔ کیسے کیسے لوگ اس طرح کی دنیا کے اندر مثالیں قائم کر کے چلے گئے۔
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے شیخ صوفی بزرگ گزرے. ایک مرتبہ ان کی خانقاہ کے پاس ایک عورت آئی، پوری جو ہے حجاب اور پردے کے ساتھ چادر اوڑھ کر آ کر اس نے شکایت کی حضرت کے پاس کہ حضرت میرے شوہر کی طرف سے ایک شکایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کے اندر، شریعت اور دین کے اندر چہرہ دکھانا، بے پردہ ہونا اگر جائز ہوتا تو میں اپنا چہرہ اپنے ہاتھ پیر میں آپ کو دکھاتی، اس لیے کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، میں جوان العمر ہوں، بہت خوبصورت اور حسین ہوں. اس کے باوجود بھی میرا شوہر دوسری عورتوں سے نظریں ملاتا ہے، اس سے تعلقات قائم کرتا ہے. یہ میری شکایت ہے. میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی میرا شوہر یہ رویہ استعمال کرتا ہے. یہ سننا ہی تھا. دھن کے معنی سے نیچے گر پڑے، تھوڑی دیر وہ بے ہوش ہو گئے. اب مریدین سامنے دیکھا ہے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت کو ہوش میں لائے. اس وقت تک وہ عورت نکل چکی تھی. پوچھا گیا کیا معاملہ ہوا حضرت؟ یہ عورت تو شکایت لے کر آئی تمہارے پاس کہ آپ کی حالت یہ ہو گئی، کس طرح. وہ اتنے بڑے صوفی بزرگ ہونے کے بعد سوالات میں انہیں تعلیم سمجھ میں آتی تھی، پوچھے جانے والے باتوں میں انہیں علم حاصل ہوتا تھا. حضرت روتے روتے کہنے لگے کہ دیکھو اس عورت نے کیا الفاظات کہے کہ بھائی حسین جوان العمر، حسین خوبصورت ہوں، مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کم و بیشی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی میرا شوہر دوسروں سے نظریں ملاتا ہے. مجھے یاد آ گئی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، مجھے یاد آ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کہ ایک انسان کی، عورت کی جب اس کی جو ہے عزت کی اور اس کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے، تو کیا ہمارے نبی کے اندر کیا کمی تھی، ہمارے نبی میں کون سا عیب تھا، ہمارے نبی کے اندر کیا کمیاں تھی جو آج انسان اور خصوصاً مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور ہو چکے. اللہ کی قدرت میں کیا کمی ہے کہ ہمارا خدا جیسا کا کوئی خدا اور بھی ہو سکتا ہے کہ انسان ایک خدا کو چھوڑ کر اور دوسروں کی عبادت اور پوجا کرتا ہے، ایک اللہ کی چھوڑ کر دوسروں کی مان رہا ہے. یہ باتیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سبق کے طور پر مریدین کو سمجھایا. ہمیں بھی غور کریں. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ نے عطا کیا، کسی چیز کی ان کے اندر کمی نہیں تھی. آپ کے طریقوں میں کمی تھی، نہ آپ کے دن اور رات میں، نہ آپ کی تنہائی اور اجتماعی میں، نہ آپ کی ہر حالت میں جو ہے کسی بھی چیز کی کمی نہیں. کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ نہیں چھوڑا امت کے واسطے. اس کے باوجود بھی ہمارے پاس کون سا وہ موقع ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے ان کے طریقوں کو اپنا کر زندگیاں گزار رہے ہیں. کوئی موقع ہی نہیں ہمارے پاس. آج موجودہ دور میں بہت سخت ضرورت ہے. ہماری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہی کامیاب ہوتی ہے. حضور کے طریقے اور آپ کی تعلیم ہماری زندگی میں نہیں تو پھر ہم ناکام ہیں، رسوا و ذلیل ہیں. رہنے کو تو ہم بڑے صحت مند، دولت مند، عزت والے دنیا میں، لیکن ہم ناکام کے ناکام ہیں. اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہی ہیں. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، طاقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کوئی کام آج ہمارے بن نہیں پا رہے. ہمارا اثر زمین پر نہیں دکھا رہا کیونکہ اندر سے ہم دین کے بغیر کھوکھلے ہو چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں. بزرگوں نے ایسی زندگیاں گزاری، صحابہ کرام نے ایسی مبارک زندگیاں گزاری کہ ان کو چین آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
बतलाए हुए रास्ते पर अमल करके चलना था। नबी के एक एक अमल पर वो अमल करते, तरीके पर अमल करते तो उनको सुकून मिलता था। उसके बगैर उनकी जिंदगियां बेकार मालूम होती थी। आज हमें सुन्नत पर चलना मुश्किल मालूम हो रहा, उसके अलावा हमारी जिंदगियां सुकून की मालूम हो रही। कौन से सुन्नतें हमारी जिंदगियों में, कौन से फराइज हमारी जिंदगियों के अंदर है। मसाजिदें भी हमारे खाली हैं, अमाल से भी हमें खाली हैं। वही दिल के मसले में हदीस के अंदर तशरीह आई कि इंसान का दिल बनता भी है और बिगड़ता भी है। जब बन जाता है तो वही सिफत वाला बन जाता है, जब बिगड़ जाता है तो उसका दिल पत्थरों से भी सख्त हो जाता है। जब दिल बिगड़ जाता है तो उसके अंदर की सारी तमीज खत्म हो जाती है, अच्छाई नजर नहीं आती, अमाल नजर नहीं आते, अच्छों की सोहबत उसे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि दिल जो है पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुका। अब वो इंसान जो करता है बिगड़ा हुआ दिल, वो जो चलता है, वो जो कहता है, वो उसी के वास्ते सही है, 100% वही सही तरीका है, वो जिसे अपनाता है। मालूम होता है कि दिल का सख्त हो जाना इंसान की बर्बादी है। हदीस में आता है कि दिलों को बनाओ, जिस्म को नहीं। जिस्म की हर जो है हर मुमकिन कोशिश करते हैं हम सेहत रखने के वास्ते, मालिश करो, टैबलेट लियो, सब्जियां खाओ, फल फ्रूट खाओ, वर्जिश करो, क्यों है जिस्म हमारा सेहत रखा, जिस्म फिट रहा, हमें अच्छे रहा, खासे रहा। जिस्म कोई माने नहीं रखता, असल चीज जो है वो जिस्म के अंदर का दिल है। दिल को बनाना जरूरी है। दिल बन जाए तो हमारी दुनिया के साथ साथ आखिरत भी बन जाती है। अगर हमारा दिल जो है बुरा हो जाए तो फिर जो है शैतान से भी बदतरीन अमाल वाले हम हो जाते हैं। हमारी जिंदगी गुजर रही, हम खुद उसका जायजा ले सकते हैं कि कौन कौन से अमाल को हमने जिंदा किया है, कितने तरीकों को हमने जिंदा करके रखे। शब बारात का जो मजना हमारी मस्जिदों में हुआ था, क्या हमने ये कहकर चले गए कि इंशाल्लाह आज तो मस्जिद हमने देख ली, आइंदा शब कदर में देख लेंगे इंशाल्लाह, ये सोचकर चले गए? या फिर अगर ये तौबा हम करे होते कि अल्लाह मुझे नमाज़ों की तौफीक दे तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लिया होगा, फिर हर नमाज में हमारा मजमा होता, उसके बावजूद फिर मस्जिदें हमारी खाली। क्या शब बारात में हमने सुन्नतों को नहीं मांगा अल्लाह से? मांगे होते तो अल्लाह हमें तौफीक दे देता, तो हमारे अंदर सुन्नतें होती। फिर भी वही मामला हमारा है। हज़रत उलमा इकराम फरमाते हैं शब बारात हो, शब कदर हो या कोई और दूसरी रात व अज़मत वाली अहमियत वाली रात या ईद का दिन, जब वो गुजर जाता है उसके बाद अगर बंदे के अंदर बदलाव आता है, तब्दीलियां आती, तो समझ जाओ कि जो दिन रात गुजरी थी उसकी ये कबूल हो गई। यानी शब बारात के बाद अगर हमें नमाजी बन गए, सुन्नत वाले बन गए, तो समझ जाए कि शब बारात हमारी कबूल हो गई, कामयाब हो गई। शब कदर के बाद हम 100% कामिल मोमिन बन गए, तो समझना है कि हमारी शब कदर अल्लाह के दरबार में कबूल हो गई। रमजान पूरा गुजरने के बाद मुसलमान नमाजी हो गया, दाढ़ी वाला हो गया, सुन्नत पर चलने वाला हो गया, हलाल कमाई कमाने वाला हो गया, अच्छे अखलाक अमल करने वाला हो गया, तो इस बात का ये जवाब और गारंटी है कि इसका इस साल का रमजान अल्लाह के दरबार में कबूल हो गया। ये मिसालें मालूम हुआ कि हमारी जिंदगियों में ना रमजान कबूल हुआ है, ना शब बारात कबूल हुई है, ना शब कदर कबूल हुई। जो ज़ाहिरी मोटे मोटे सुन्नतें, मोटे मोटे चीज़ें और अखलाक हमारे सामने ही, हमें उसे तक अमल करना, उस पर चलना आज तक हमने सीखा नहीं, तो फिर गहराई की सुन्नतों में जाकर बारीक बारीक छोटे छोटे और नाजुक सुन्नतों पर हमें अमल करना कब हम करेंगे? सहाबा की जिंदगियां में देखिए, बारहा हम वाक़ियात सुनते ही, बातें सुनते ही, लेकिन उसे हमें दिल के अंदर नहीं उतारते। सहाबा इकराम पूछ पूछ कर
ڈھونڈ کر معلوم کر عمل کرتے تھے۔ جب نبی موجود حیات تھے زندگی میں وہ الگ بات تھی، حضور کے انتقال فرمانے کے بعد بھی صحابہ اکرام کا اور بھی زیادہ ماحول یہ بن گیا تھا کہ میں کوئی ایسا طریقہ میرے سے نہ چھوٹے کہ جو نبی کے اندر تھا میرا در نہ ہو۔ ایسا ہو نہیں۔ غالباً حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ تشریف لے گئے، آپ کی بیٹی تھی حضور کے انتقال کے بعد، جا کر پوچھتے ہی کہ بیٹی اگر نبی کی کوئی سنت کوئی طریقے ایسے ہیں تو مجھے بتاؤ جسے میں نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ابا جان آپ کو میں نے تمام صحابہ میں سب سے بڑھ کر سب سے بڑے عامل السنہ یعنی سنت اور طریقوں پر عمل کرنے والے دیکھا اور مانا ہے۔ اس کے باوجود ایک طریقہ نبی کا ایسا ہے جو تمہارے سے نہیں ہو پا رہا۔ کب خاموش رہنے والے تھے صحابہ، زار و خطار ہونے لگی کہ بیٹی جلدی سے وہ طریقہ مجھے بتاؤ، وہ سنت بتاؤ، اس سے پہلے کہ مجھے موت آ جائے تاکہ میں وہ طریقے پر عمل کر لوں، تاکہ وہ سنت بھی میری زندہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ تھی کہ آپ نرم فرنی بنانے کو حکم کرتے۔ جب وہ فرنی تیار ہو جاتی تو آپ نے ایک مٹی کا کٹورا دکھایا، لوٹا، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے لیتے، اس میں بھر کر لے جاتے اور فلانے راستے سے نکل جاتے، لیکن مجھے معلوم نہیں وہ فرنی لے جا کر کیا کرتے، کہاں تک جاتے، بس اتنی سی بات ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو حکم دیا کہ بیٹی میرے لیے بھی وہی فرنی تیار کرو۔ اب ان کے واسطے بھی تیار کی گئی، پھر اسی کٹورے میں لے کر اسی راستے سے نکل پڑے۔ اب یہ سنت کیا ہے، یہ فرنی لے جا کر کیا کرنا ہے، حضرت ابو بکر کو معلوم نہیں، کیونکہ حضرت عائشہ نے بھی نہیں بتایا۔ اب کیا کریں اس کا، لیکن کرنا تو ہے نبی کا طریقہ، نبی کی سنت عمل کرنا ہے، اب اسے کرے کیا؟ جب کوشش بندہ کرتا ہے اللہ اسے راہ دکھلاتے ہیں۔ جب انسان کے دل کے اندر ایک طرف ایک امنگ پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا راستہ صاف کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے دل کے اندر ایک فکر ایک طرف تھی تو لے کر راستے سے نکل چکے، شہر سے باہر نکل چکے، یہاں تک کہ جنگلوں وادیوں والا مقام پہنچ گیا۔ وہاں تک آپ پہنچے تو دیر ہو چکی تھی، یہ جنگل کی طرف سے ایک بیابان کی طرف سے انسان کی آواز آ رہی تھی چیخنے اور چلانے کی۔ آپ جلدی سے دوڑے دوڑے وہاں پر گئے، جیسے جیسے قریب گئے تو وہاں پر پڑا یہ گوشت کا لوتھڑا انسان پڑا ہے، اس کے پیر بھی نہیں، اس کے ہاتھ بھی نہیں، بس زبان آنکھیں منہ ہے، سارا بدن موجود ہے۔ اب وہ اٹھ کر چل پھر نہیں سکتا، ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتا، ایسا انسان موجود ہے۔ اب اس کی حالت بھی یہ ہو پڑی ہے کہ اس کے سارے انگ سے بہت دور تک بدبو پھیل رہی ہے۔ اور جب انسان ایسا ہے تو بدبو نہیں تو کیا خوشبو آئے گی اس کے پاس، کہ خود کی جو ہے پاکی صفائی کا نہ کیا، اسے کچھ ہو نہیں پاتا، ایسا گوشت کا لوتھڑا پڑا ہے، پوری جو ہے بہت دور تک بہت بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرنی لے کر تھوڑی تھوڑی جو ہے دیری سے ان کے قریب پہنچتے ہی اس انسان کے پاس پہنچے تو آپ نے جو ہے اس فرنی کو ہاتھ میں اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالے تو گرد کی وجہ سے فوراً اس نے چیختے ہوئے باہر تھوک دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری تکلیف کا علم تھا، تو اس لیے آپ پہلے اپنے زبان میں لے کر اسے ٹھنڈا کر لیتے تو پھر ہاتھ میں لے کر میرے منہ میں ڈالتے تھے، اس طرح میں پیٹ بھر کر کھا لیا کرتا تھا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100% کامل یقین ہو گیا کہ یہ سنت یہیں پر تکمیل پایا پہنچتی تھی، تو اس وقت آپ کو نہ اس کی بدبو سے نفرت ہونے لگی اور نہ زبان میں لے کر فرنی کو پھر اسے کھلانے میں کوئی نفرت ہونے لگی۔ یہاں پر آیا
مسئلہ اس بدبودار انسان کا نہیں، نبی کی سنت کامل طریقے پر میں پہنچ چکا، مکمل میرے سے نبی کا وہ طریقہ بھی ہو چکا جو چھوڑ رہا تھا۔ پھر اس انسان سے آپ کو گھن نہیں آئی، پیٹ بھر کر اسے پھرنے کھلا کر خوش ہو کر واپس لوٹے۔ یہ حالات تھی صحابہ کرام کی، جو مٹ چکے تھے، جو بھول چکے تھے، اسے طریقوں کو زندہ کر کے انہوں نے اپنی زندگی میں عمل کر کے اپنی زندگیوں کو بخوبی بنایا۔ لیکن نبی السلام نے فرمایا قیامت کے قریب میرا امتی ایک سنت کو زندہ کرے گا، اسے 100 شہیدوں کا اجر دیا جائے گا۔ ایک سنت، اب ایسے پوچھنے کے نہیں معلوم سنتیں پوچھ کر نکالنا تو دور کی بات، جو ہمیں معلوم ہے اس پر عمل کریں گے تو وہی 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ یہی وہ قیامت کے قریب والا زمانہ ہے جس کے اندر انسان کو دین سے بیزاری ہوگی، دنیا سے محبت ہوگی، جس قیامت کے قریب کے زمانے میں انسان ماں باپ کو ڈھکیل کر دور کرے گا، دوستوں کو قریب کرے گا، انسان ذلیل ہو یا رسوا ہو، جیسا بھی ہو، مالدار اور دولت مند بننے کی کوشش کرے گا۔ یہی وہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے جو یہ سارے نشانیاں ہو رہے ہیں۔ آج ہمیں سخت ضرورت ہے دوستوں بزرگوں، آج کے جو ہے موجودہ حالات میں نبی کی طریقے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے احکامات اور سنت ہونا ہی ہماری کامیابی ہے، یہ نہیں ہونا ہماری بربادی ہے، کیونکہ آج کے کوئی طریقے مثالیں نہیں، 1450 سال پہلے ہی صحابہ کے دور میں ہی اللہ نے مثالیں قائم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے ہمارے تک تعلیم پہنچا دیے۔ کیسے کیسے صحابہ تھے، جب تھوڑا سا بھی نبی کا جو ہے حکم کے خلاف چلنے کو سوچے تو ان کا نقصان وہیں پر ہو گیا۔ یہ جب سنت تھی انہوں نے عمل کرنے میں ذرا تاخیر کی تو بجائے ان کا فائدہ ہونے کے، کامیاب ہونے کے، نقصان ان کے سامنے نظر آ چکا تھا۔ حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بار بار واقعہ سنتے ہیں، ملک روم کی طرف وہ علاقے فتح کرنے کے واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معمول کیا تھا۔ وہ لشکر اسلامی کے امیر تھے، مسلمانوں کا لشکر، مجاہدوں کا لشکر ہتھیاروں کے ساتھ روم کے علاقوں کو فتح کرنے گئے، جنگ چل رہی ہے، کئی دن گزر رہے ہیں، لیکن کوئی فتح کامیاب ہونے کے آثار نظر نہیں آئے۔ اس سے پہلے جہاں بھی جاتے تو فتح حاصل کر لیتے۔ اب یہ جو امیر تھے حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے چٹھی خط لکھ کر بھیجا کہ یہ صورتحال ہے، کوئی کامیابی کی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی آپ ہمیں اس کا راستہ دکھلائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں سوچتے ہوئے بیٹھے، سہارا لگا کر ایسے ہی آپ کی آنکھ لگ گئی، نیند میں چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند میں خواب کے اندر تشریف لائے اور آ کر آپ نے مسواک فرما رہے تو حضرت عمر کا خواب بیدار ہو گئی، تو آپ نے یہی چٹھی پھر بھیجا کہ معلوم ہوتا ہے لشکر اسلامی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسواک چھوٹی ہوئی ہے، حکم کرو کہ اسے جو ہے اس سنت کو شروع کرے۔ اب حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے لوگوں میں حکم جاری کیا۔ آخری تہجد کا وقت، فجر کا وقت تھا، صحابہ کرام مسواک لے کر، گاڑیاں لکڑیاں لے کر توڑ کر اپنے دانتوں میں مسواک کر رہے تھے۔ اب جو جاسوس لوگ تھے پیچھے دشمنی علاقے کے لوگ آ کر دیکھے جو مسلمان مسواک کر رہے، دیکھ کر چیختے ہوئے جا کر لوگوں میں وہ کہنے لگا کہ لوگوں اگر خیریت چاہتے ہو، اگر بھلائی چاہتے ہو، جان کو بچانا چاہتے ہو، بغیر کسی حملے کے یہ جو ہے علاقہ مسلمانوں کے حوالے کر دو اور نکل پڑو۔ اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ حملہ کریں گے، لڑنے آئیں گے تو ہتھیاروں کے ساتھ نہیں، یہ اپنے دانتوں سے ہمیں چیر کر پھاڑ ڈالیں گے، کیونکہ ہم نے ان کو ہتھیار نہیں اپنے دانتوں کو تیز کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک سنت کی برکت تھی، بغیر کسی حملے اور جنگ کے جو ہے حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر روم علاقے کو فتح کر چکے۔ ایک مسواک ان سے چھوٹ رہی تھی۔ ذرا غور کریں تو صحیح، پورے دن میں ہمارے سے کتنے سنتوں پر عمل ہو رہے ہیں۔
कितने छोड़ रहे हैं, कितने अमल कर रहे हैं, फिर भी उम्मीद लगा रहे हैं कि हम ही कामयाब रहेंगे, फिर भी उम्मीद लगा रहे हैं कि ये सरकार गिर जाए, वो मिनिस्टर मर जाए, हमारी वाहवाही हो जाए, हमारी इज्जतें बढ़ जाए, हम आगे बढ़ रहे, कभी नामुमकिन हो ही नहीं सकता। इसी आस में हम हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, लेकिन हम जो है इस उम्मीद में कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि सहाबा की जिंदगी से यहाँ मिसालें मिल रहे हैं। वहाँ एक मिसवाक छूट रही थी तो फतह नहीं हो रहा था इलाका, जब सुन्नत पर अमल किया गया तो इलाके फतह हो चुके। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कौन सी जंग लड़कर, कौन से हमले करके मस्जिद अक़सा की फतह हासिल की। ये एक तरीका इस्लामी और शरीयत वाला तरीका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला तरीका, जो ऊँटनी पर गुलाम को बिठाकर मस्जिद अक़सा के करीब गए तो खुद ब खुद लोगों ने अक़सा मस्जिद की चाबियाँ दी, उसकी निशानियों को उन्होंने पढ़ा था, उसकी निशानियों को उन्होंने सुना था। ये तरीका हमारे पास कहाँ है? हजरत दावत कबूल करना सुन्नत है, मिठा खाना सुन्नत है, ये काम करना सुन्नत है, वो काम करना सुन्नत है, सुन्नत को अपनाना सुन्नत है, हमें नहीं मालूम हुआ। कैसे कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारती मामलात में कहा कि बरकत वाली तिजारत हलाल रिस्क है, हलाल रोजी है। हमारी शुरुआत कमाइयों की हो रही है नाजायज कमाइयों से, धोखा देने से हम शुरू कर रहे हैं, हमारी कमाई शुरू हो रही है झूठ बोलने से। ये कौन सी सुन्नत हुई? इसे हम मार कर मिठा खाकर सुन्नत जिंदा कर रहा है मुसलमान। शादी ब्याह के मामलात, हमारे घरेलू रस्म रिवाज को देखिए, गरीबों के साथ क्या रवैया इख्तियार करते हैं, लेन देन के क्या मामले हम करते हैं, अमीरों के साथ क्या सलूक करते हैं। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका अपनाया, गरीबों को यहाँ तक कि कई ऐसे वाक़यात हुज़ूर की ज़िंदगी में पेश आए, जब लोग खैर होकर आए, ऐसे गुलामों को भी आपने अपने कंधे पर से चादर उठाकर नीचे बिछाकर चादर पर लोगों को बिठाया। हमारे रस्म रिवाजों में, हमारे घरे के कार्रवाई के अंदर, फंक्शन प्रोग्रामों के अंदर गरीब जो है बहुत दूर रहता है, उसे पूछ कर देखने वाला भी कोई नहीं होता। कोई काम करते जो कार में आकर उतरता है, इम्पोर्टेंट गाड़ी में जो आता है, उसकी इज्जत होती है, जाकर उसके सीने लगा लेते, उसे बुलाकर जो है ऊपर बिठाते ही। वही मोहब्बत के साथ जो गरीब दावत को कबूल करके आया, उसके ऊपर उसकी तवज्जो भी ली जाती। ये सुन्नत नहीं है, शोहरत है, बर्बादी वाली शोहरत है। इस पर आज हमारी जिंदगी ऐसे हमारे सौों के हजार के मिसालें मिल सकती हैं, जो हमने नबी के उसूल और तरीकों को छोड़कर दुनिया वालों के वास्ते जी रहे हैं। और ये अल्लाह की मुबारक जिंदगियों के तरीके पर कुर्बान जाए, सहाबा के जो है तरीकों पर जाए। शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी महमूद सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा वाज करते हुए उन्होंने लोगों के सामने फरमाया कि मैंने सुना है कि अल्लाह के नबी तरबूज पसंद किया करते थे, बात आ गई, खत्म हो गई। कुछ दिनों के बाद कुछ मुरीदीन ने उनके सामने तरबूज लाकर पेश करे खाने के वास्ते, तो हजरत उठाए, ये भी मुझे पसंद है फरमाकर हाथ में लेकर गोल घुमाए, फिर वापस दे दिए, ले जाओ इसे। अब उन्होंने पूछा कि मुरीदीन हजरत आपने ख्वाहिश की थी अल्लाह के नबी को तरबूज पसंद है, अब हमने भी आपके वास्ते पेश किया, खाओ तो सही। इसे इसे ये बुजुर्गों ने जिंदगी ऐसी गुजारी, पल के वास्ते भी, लम्हे के वास्ते भी नबी के सुन्नत के खिलाफ उन्होंने कोई काम नहीं किया। हम सुन्नत के बराबर पल के वास्ते भी कोई काम नहीं करते, बिल्कुल जो है ऑपोजिट हो गया। वलियों को और हमारी जिंदगी को बिल्कुल ऑपोजिट है तरीका, वो वापस देगा नहीं। अब मुरीद पूछने पर हजरत और से पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि देखो, इतना मुझे मालूम है कि अल्लाह के नबी को तरबूज पसंद था, लेकिन उसे फोड़ कर खाना, काट कर खाना, कैसे इस्तेमाल करना ये नहीं मालूम। अगर मैं काटूं तो हो सकता फोड़ कर खाना सुन्नत हो, या मैं उसे फोड़ कर खाऊं तो हो सकता है कि काट कर खाना सुन्नत हो। जो काम मुझे नबी के सुन्नत के तरीके के बराबर मालूम नहीं, वो काम मैं करता ही नहीं, कि ऐसा ना हो कि मेरी ख्वाहिश की वजह से कल रोज़ महशर में अल्लाह के नबी मुझसे सवाल पूछ ले तो जवाब देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। इतने बड़े अल्लाह के वली सुन्नत के बारे में अल्लाह के नबी की जो है उन्होंने लिहाज रखी,
اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھا، ہم اپنے دل کے پر ہاتھ رکھ کر غور کریں تو صحیح، کیا ولیوں کے طریقے ہمارے اندر ہیں؟ کیا صحابہ کی زندگی ہمارے اندر ہے؟ کیا نبی کے طریقے ہمارے اندر ہیں؟ صبح سے لے کر آنکھ کھلنے سے لے کر سونے تک کتنے سنتوں پر ہمارا عمل ہو رہا ہے، کتنے سنتوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں؟ ساری اپنے خود کا جائزہ ہم خود لے سکتے ہیں۔ لہٰذا دوستوں بزرگوں، سنبھالے اپنے آپ کو، سدھارے۔ زندگی کا کسی کے پاس کوئی بھروسہ نہیں۔ بارہا اکثر یہی تعلیم ہمیں قرآن دیتی ہے، یہی تعلیم ہمیں حدیث دیتی ہے۔ میں آپ کے سامنے بارہا یہی بات کہتا ہوں، نہ میری گارنٹی میری زندگی کی ہے، نہ آپ کی زندگی کا بھروسہ آپ کے پاس ہے۔ جو سوشل میڈیا پر پورا ویڈیو وائرل ہو رہا، سب کے سامنے ہے وہ ہلدی والے رسم میں لڑکے کا جو رشتہ دار ہلدی لگانے بیٹھا ہے، اسے کیا معلوم تھا کہ وہ ہلدی اٹھا کر لڑکے کے چہرے تک نہیں جائے گا، اس کا ہاتھ ایک منٹ بھی نہیں لگا بیٹھ کر جو ہے وہ کاروائی انجام دینے میں، پل میں اس دنیا میں تھا، جو کر رہا تھا ناجائز، جو سنت کے خلاف والا عمل میں تھا، مر گیا، اسی طریقے میں چلے گیا۔ اس کی زندگی کا کیا ہوگا؟ یہ مثال ہے ہمارے پاس۔ جتنا جو ہے ہم دیکھتے ہیں، جتنا ہمیں معلوم ہے، اس کے اور بھی زیادہ ہم خلاف کر رہے ہیں۔ کبھی اس دھوکے میں نہ پڑے کہ ہم جو بڑے ہوشیار ہیں، لیکن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، جب موت کا شکنجہ پنجہ مارتا ہے، جب اچھے اچھوں کی جو ہے ٹھکانے عقل پر نہیں رہی، ان کی کوئی طاقتیں کام نہیں آئی، ان کی کوئی دولت چیزیں کام نہیں آئی، بجائے اس کے کہ رسوا ہونے کے یا پھر افسوس کرنے کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں پھر سے دے رہا ہے، پتہ نہیں کہ پھر وہ رمضان کے مبارک مہینے میں کتنے لوگوں کی زندگی کا حیات رہے گی، کتنے لوگ جو ہے گزشتہ رمضان میں تھے ختم ہو چکے۔ ہمارے واسطے ایک موقع ہے کہ اللہ کے آنکھوں نے جو دل اللہ نے فرمایا وہ دل بنانے کے واسطے، نبی والے طریقے اپنا کر اپنی زندگیاں گزارنے کے واسطے، خود کو دنیا سے ہٹا کر آخرت کے قریب ہو کر زندگی گزارنے کے واسطے ایک رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ اس کی ہم قدر کریں، ابھی سے ہم تیاریاں کریں، اپنے لباس سے بدلے، اپنے چہروں کو بدلے، اپنے اخلاق کو بدلے، سب سے بڑھ کر اپنے اعمال، اپنے لین دین، اپنے کاروبار کو بدلے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے رمضان کے قابل قبول ہونے کی شرائط میں سے ہی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو بھرپور صراط مستقیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔